15 سال پہلے پاکستان میں فاسٹ فوڈ کا رجحان تیزی سے مقبول ہو رہا تھا۔ برگر، پیزا اور شاورما نوجوانوں سمیت ہر عمر کے لوگوں کی پسند بنتے جا رہے تھے۔ اکاڑا شہر میں بھی کچھ ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا تھا۔ انہی دنوں وہاں دو دوست رہتے تھے، عمران اعجاز اور فہیم اشرف۔ دونوں دوست اکثر ایک مقامی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھتے، کھانا کھاتے اور مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے تھے۔ وہ روزانہ لوگوں کا رش دیکھتے تو ان کے ذہن میں ایک خیال بار بار آتا تھا، آخر ہم خود اس کاروبار میں کیوں نہیں قدم رکھتے؟ اگر لوگ فاسٹ فوڈ کو اتنا ہی پسند کرتے ہیں تو اس سے اچھا موقع نہیں ملنا۔ وہ اس کام کو سیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ریسٹورنٹ کے مالک سے رابطہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی اگر ضرورت پڑی تو سیکھنے کے لیے فیس بھی ادا کریں گے۔ لیکن مالک نے انہیں ایک مختلف تجویز دی۔ اس نے کہا کہ اگر واقعی دلچسپی ہے تو پورا سیٹ آپ ہی خرید لیں۔ عمران کو یہ تجویز پسند آئی، انہوں نے تقریباً 1 لاکھ روپے میں وہ سیٹ اپ خرید لیا۔ فہیم اشرف اس پورے سفر میں ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن ابھی کاروبار کا حصہ نہیں بنے تھے۔ عمران کے پاس اس شعبے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا اور یہی چیز ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گئی تھی۔ پہلے ہی مہینے انہیں اچھا خاصا مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گاہک تو آ رہے تھے لیکن منافع کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر مسئلہ کہاں ہے۔ عمران نے اس شخص سے دوبارہ رابطہ کیا جس سے انہوں نے ریسٹورنٹ خریدا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام مشکلات بتائی اور پوچھا آخر نقصان کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس شخص نے عمران کو فیصل آباد اپنے گھر بلایا اور تفصیل سے کاروبار کی باریکیاں سمجھائیں۔ یہی ملاقات عمران کے لیے اہم موڑ ثابت ہوئی۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کا شیف بعض اشیاء کے معاملے میں بے ایمانی کر رہا ہے، خاص طور پر وہ مہنگے اجزاء جیسے چیز اور دیگر سامان صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہے تھے۔ یہ جان کر عمران کافی پریشان ہوئے، لیکن اب وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے مسئلے کا حل نکالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور شیف کو تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے چند مہینوں میں حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئے، نقصان کم ہونے لگا اور اخراجات پہلے کی نسبت قابو میں آنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب چوتھے مہینے یہ ریسٹورنٹ منافع کمانا شروع کر گیا۔ یہ عمران کے لیے بڑی کامیابی تھی کیونکہ اب یقین ہو چکا تھا کہ محنت اور صحیح فیصلوں کے ذریعے کاروبار کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ 1 سال تک کامیاب ریسٹورنٹ چلانے کے بعد عمران نے کاروبار کو مزید بڑھانے کا سوچا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دوبارہ اپنے مشیر سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ نئی برانچ کے لیے کون سی جگہ مناسب رہے گی، لیکن جو جواب ملا اس نے عمران کو ہلا کر رکھ دیا۔ مشورہ یہ تھا کہ اگلا ریسٹورنٹ میاں چنو میں کھولا جائے۔ یہ شہر اکاڑا سے کافی فاصلے پر تھا، اس لیے عمران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا دور جا کر کاروبار شروع کرنا درست فیصلہ ہوگا یا نہیں۔ مگر انہیں بتایا گیا کہ وہاں ایسے ریسٹورنٹ کی کمی ہے اور کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ عمران نے یہ بات اپنے دوست فہیم اشرف کے ساتھ شیئر کی۔ فہیم پہلے دن سے ہر قدم ان کے ساتھ دے رہے تھے۔ کافی گفتگو کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس موقع کو ضرور آزمایا جائے۔ اسی دوران فہیم اشرف کے بڑے بھائی نے بھی اس منصوبے میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کاروبار کو بڑھانا ہے تو اب پہلے سے بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ عمران اور فہیم اس پیشکش سے بہت خوش ہوئے۔ تینوں نے مل کر میاں چنو میں ایک نیا پیزا ریسٹورنٹ قائم کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ برانچ آغاز ہی سے اچھا رسپانس حاصل کرنے لگی۔ پہلے ہی مہینے میں کاروبار منافع دینے لگا اور انہیں یہاں سے بھی اچھی آمدنی حاصل ہونے لگی۔ عمران اور فہیم اس کامیابی کے پیچھے دن رات محنت کر رہے تھے۔ وہ باری باری اکاڑا سے میاں چنو کا سفر کرتے اور ریسٹورنٹ کے معاملات کو خود سنبھالتے تھے۔ مسلسل محنت کا نتیجہ یہ نکلا، یہ برانچ بھی کامیاب ہو گئی۔ اب تینوں پارٹنر نے مل کر فیصلہ کیا کہ ایک اور شہر میں قسمت آزمانی چاہیے۔ ایک بار پھر انہوں نے اپنے مشیر سے رائے لی۔ اس بار انہوں نے مشورہ دیا کہ اگلا ریسٹورنٹ بورے والا میں کھولا جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی تجویز دی گئی کہ پیزے کی بجائے فرائیڈ چکن برانڈ کی فرنچائز شروع کی جائے۔ اس وقت فرائیڈ چکن کا رجحان تیزی سے مقبول ہو رہا تھا، اس لیے انہیں یہ آئیڈیا پسند آ گیا۔ وہاں فرائیڈ چکن ریسٹورنٹ کا آغاز کر دیا۔ کاروبار تو چل رہا تھا لیکن نتائج ان کے توقع کے مطابق نہیں تھے۔ منافع تو ضرور ہو رہا تھا مگر وہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی جس کا وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنا الگ برانڈ بنائیں، ایک ایسا نام جو صرف ان کی پہچان ہو۔ عمران اور
فہیم نے مل کر ایک ایسے نام پر غور کیا۔ چیزیس نام منتخب کیا گیا۔ فیصلہ ہوا کہ آئندہ جو بھی پیزا ریسٹورنٹ کھولا جائے گا وہ اسی نام سے ہوگا۔ اس کے بعد پتوکی میں چیزیس کے نام سے ایک نئی برانچ قائم کی گئی۔ خوش قسمتی سے یہ برانچ بھی کامیاب ثابت ہوئی اور آہستہ آہستہ لوگ اس نام کو پہچاننے لگے۔ پتوکی کے بعد انہوں نے راولپنڈی کے مارکیٹ میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدا آسان نہیں تھی اور اس برانچ میں انہیں مشکلات اور نقصان دونوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن فہیم اشرف اور ان کے بڑے بھائی نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد منتقل ہو گئے تاکہ کاروبار کو مکمل وقت دیا جا سکے۔ 1 سے 1.5 سال کی مسلسل محنت کے بعد چیزیس راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی مقبول ہونا شروع ہو گیا۔ اس کامیابی کے بعد برانڈ نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کر دی۔ آج پاکستان کے مختلف شہروں میں چیزیس کے درجنوں برانچز موجود ہیں اور ہزاروں لوگ اس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ چھوٹا آغاز بھی بڑی کامیابی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے شہر میں سب سے بہترین پیزا کون سا ملتا ہے؟ نام ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔